قابل احترام معزز خواتین و حضرات، آج کی یہ نشست کراچی فیسٹیول کی طرف سے، لٹریچر فیسٹیول کی طرف سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے مگر بڑی اہم، سلمیٰ شان الحق حقی کی لکھی ہوئی شہیدان وفا کا خون بہا کیا۔ نام بھی بڑا شاعرانہ ہے اور سلمیٰ آپا نے لکھا بھی اسی طرح ہے۔ یہ کتاب مختصر ہے لیکن اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑی بڑی کتابوں پر بھاری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سلمیٰ آپا اس موضوع پہ لکھنے سے گریز کرتی تھیں، لیکن بے حد اصرار پر، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ پبلک کے بے حد اصرار پر، لیکن ادیبوں، شاعروں اور جاننے والوں کے اصرار پر انہوں نے قلم اٹھایا اور حقیقتاً خون دل میں انگلیاں ڈبو کر لکھا ہوگا جو کچھ لکھا ہے، ان کا کرب، ان کی تکلیف کا اس کتاب کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے۔ کتاب یہاں بھی موجود ہوگی، آپ اس کی ضخامت پہ نہ جائیے، اس کی جو نوعیت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور میرے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ سلمیٰ حقی میری محترم استاد رہی ہیں اور ایسی استاد رہی ہیں کہ آج تک میرا ان کا رشتہ روحانی طور پر صحیح قائم ہے۔ سلمیٰ آپا نے یہ کتاب لکھی، کہنے کو تو یہ ایک مضمون ہے چھوٹا سا، لیکن آصف فرخی کے دیباچے نے اس کو ایک کتاب کی شکل دے دی۔ اس کتاب کو جب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا تو اس کی قدر و منزلت اور وقت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ کتاب صفیہ جن کے بارے میں لکھی گئی ان کے لیے بھی اور اردو ادب کے لیے بھی ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ زہرا نگاہ صاحبہ کا بھی انتظار ہے، وہ راستے میں ہیں، آیا چاہتی ہیں۔ سلمیٰ حقی صاحبہ کے بڑے صاحبزادے سلمان حق میرے سیدھے ہاتھ پر تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی گفتگو کریں گے۔ میں اس کتاب سے پہلے یہ چاہوں گی کہ سلمیٰ شان الحق حقی کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کر لوں۔ جس زمانے میں کہ لڑکیوں کے پڑھنے میں رکاوٹ ڈالی جاتی تھی، روڑے کھڑے کیے جاتے تھے، ان کی پڑھنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی، ان کی اجازت نہ ملتی۔ سلمیٰ آپا نے علی گڑھ کی تعلیمی زندگی اور ہاسٹل کی اقامتی زندگی پر بہت اچھا دل لگا کر بڑے خلوص کے ساتھ لکھا ہے۔ جو لوگ لکھنؤ نہیں گئے، جو لوگ علی گڑھ نہیں گئے اور انہوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل نہیں کی، شاید وہ نہیں سمجھ سکتے اور اندازہ نہیں لگا سکتے کہ علی گڑھ کی تعلیم کرداروں کو، شخصیتوں کو، علم کو کس طرح جلا بخشا کرتی تھی۔ سلمیٰ آپا کا علم خود وہاں سے جلا پاتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، اب بھی ماضی قریب میں بھی اور آج کل بھی لڑکیوں کی تعلیم پر اسی طرح قدغن لگائی جاتی ہے اور حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ سلمیٰ آپا نے علی گڑھ میں رہ کر جو کچھ حاصل کیا وہ وہیں جب ایم اے کرنے کے بعد درس و تدریس سے منسلک ہو گئیں تو اپنا مطالعہ، اپنی شخصیت، اپنا علم اپنی شاگردوں میں تقسیم کرنے لگیں۔ کوئی 5 سال انہوں نے علی گڑھ میں پڑھایا ہوگا، اس کے بعد پاکستان بنا، تقسیم ہند کے بعد وہ کراچی آ گئیں اور گورنمنٹ کالج فار ویمن شاہراہ لیاقت، جو اس زمانے کا ایک بہت بڑا لڑکیوں کا تعلیمی ادارہ سمجھا جاتا تھا، وہاں سلمیٰ آپا کا تقرر بحیثیت استاد ہو گیا اور سلمیٰ آپا نے وہاں پڑھانا شروع کیا۔ خوش قسمتی دیکھیے کہ جب میں نے میٹرک کیا اور مجھے کالج میں داخلہ لینا مطلوب ہوا تو مجھے بھی اسی کالج میں داخلہ مل گیا اور میں نے سلمیٰ آپا کے آگے باضابطہ زانو تلمس طے کیا۔ یہ سلسلہ 4 سال تک میرے بی اے کرنے تک قائم رہا۔ ہم سلمیٰ آپا سے پڑھتے رہے اور قربتیں بڑھتی رہیں۔ سلمیٰ آپا کے پڑھانے کا انداز یہ نہیں تھا کہ وہ روب داب میں لڑکیوں کو زیر کرنے کی کوشش کریں، ان کا انداز بڑا مشفقانہ اور محبت آمیز تھا۔
بڑی دلچسپ ان کی کلاس ہوتی تھی، باغ و بہار ہوتی تھی. وہ کبھی تو اپنے واقعات موقع محل سے سنا دیتی، کبھی حقی صاحب کا کوئی شعر یا حقی صاحب کی وہ باتیں جو وہ بطور لطیفہ ہمیں سنایا کرتی تھیں، انہی کے منہ سے سننے میں لطف دوبالا ہو جاتا تھا. پھر سلمیٰ آپا ان عالموں کا ذکر بھی کرتی تھیں، ان اساتذہ کا جن سے انہوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی تھی، اور ان ہمجولیوں اور ساتھیوں کا بھی جن کے ساتھ انہوں نے علی گڑھ میں وقت گزارا. اس میں سر فہرست صفیہ ہوا کرتی تھیں. صفیہ کا ذکر جب بھی آتا سلمیٰ آپا کی آنکھوں میں نمی آ جاتی اور ان کی آواز رند جایا کرتی تھی. ہم بھی خاموش ہو جاتے تھے، کیا اصرار کریں کہ یہ حالات جب اتنے دلچسپ اور اتنے اثر انگیز ہیں تو آپ لکھ کیوں نہیں دیتی. سلمیٰ آپا اس موضوع کو ٹال جاتی اور ہمارے 1000 سوال کا جواب دیتی تھی، مگر اس کا جواب انہوں نے کبھی نہیں دیا. صفیہ کو سب جانتے ہوں گے، مجاز کی بہن تھیں، اور مجاز کا ان زمانے میں طوطی بولتا تھا. بڑی زبردست شہرت ان کو اپنی شاعری سے حاصل ہوئی تھی، گلی کوچوں میں ان کے نغمے گونجا کرتے تھے. آگے چل کے صفیہ کی شادی جاں نثار اختر سے ہوتی ہے، جو شاعر اور گیت نگار تھے. یہ شادی کوئی 9 سال کے قریب رہی، اور صفیہ کے انتقال کے بعد یہ رشتہ بھی ان سے منقطع ہو گیا. صفیہ اختر سلمیٰ آپا کی ہم مکتب تھیں، ہم جماعت نہیں تھیں. سلمیٰ آپا سے آگے تھیں، اور کچھ عرصے تو وہ ان کے کمرے میں منتقل ہو گئی تھیں، اور ہاسٹل میں دونوں ایک کمرے میں رہتی تھیں. اس لیے آپ سوچئے کہ اس سے زیادہ اور کون یہ بات جان سکے گا کہ صفیہ کی عادتیں کیسی تھیں، صفیہ کا مزاج کیسا تھا، صفیہ نے جو کچھ جھیلا اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے جو قربانیاں دیں، اس سے سلمیٰ آپا سے بہتر کوئی اس کو لکھ نہیں سکتا تھا. سلمیٰ آپا جب پاکستان بنا، گورنمنٹ کالج فار ویمن میں آ گئیں، میں بھی یہاں ان کی شاگرد رہی. پھر اتفاق یہ ہے کہ ایم اے کرنے کے بعد میرا تقرر بھی اسی کالج میں ایک استاد کی حیثیت سے، لیکچرر کی حیثیت سے ہوا. اب سلمیٰ آپا کی شاگردی کے بجائے، بلکہ شاگردی کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی مجھے ان کی رفاقت بھی حاصل ہو گئی. یہ رفاقت 18 سال کے طویل عرصے پہ محیط ہے، یہ عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا. پھر سلمیٰ آپا کی غیر معمولی شفقت، بہت سلسلہ ان کا جاری رہا، اور جب وہ کوئی 30 سال اس کالج میں پڑھانے کے بعد سبکدوش ہوئیں ریٹائرمنٹ کے وقت، تو انہوں نے بیٹیوں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا، اور ہم سے ان کے جو جانے کا منظر ہے وہ میں بھلائی نہیں بھول سکتی. سلمیٰ آپا نے بڑی باغ و بہار انداز میں کلاس لی. میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کا انداز سیکھ لوں. یہ میری شاگردیں بتائیں گی کہ پتہ نہیں میں اس انداز کو حاصل کرنے میں، کلاس کو باغ و بہار بنانے میں کامیاب ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی تو کس حد تک ہوئی. سلمیٰ آپا نے اپنے کوئی اتنی بڑی ادیب اور مصنف وہ نہیں تھیں، لیکن چونکہ ایک علمی خاندان سے، ادبی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، ادب کی استاد تھیں، تو انہوں نے جو کچھ بھی پڑھایا اور جو کچھ بھی لکھا بڑا دل نشیں اور خوبصورت انداز تھا. یہ میرے ساتھ سلمان میاں بیٹھے ہیں، ان کا نام تو اگر یہ برا نہ مانے تو لے دوں. ہم نے ان کو ہمیشہ پھول میاں سنا اور پھول میاں کہا. آج یہ ماشاءاللہ سلمان حق صاحب ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ میں کچھ ان سے درخواست کر لوں کہ اس کتاب کی مصنفہ کو، اپنی والدہ کو، وہ ہم لوگوں کے سامنے کس طرح پیش کرنا چاہیں گے. سلمان صاحب آپ کچھ فرمائیے گا. بس میں نے تو یہ سوچا کہ ان کی لٹریری جو وہ ہے اس کے بارے میں تو آپ زیادہ اچھا پڑھیں گی اور زہرا آپا زیادہ اچھا پڑھیں گی.
تو میں نے کہا میں ان کی شخصیت کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے بھی ان کی صفیہ اختر کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے، تو میں نے سوچا ان کی شخصیت کے بارے میں، اماں کی شخصیت کے بارے میں کچھ لکھوں تو لوگوں کو شاید زیادہ اچھا لگے، کیونکہ مجھے صاف لگتا ہے کہ وہ ان سے بہت انسپائرڈ تھیں، ان کی شخصیت کے حساب سے، ان کی زندگی کے حساب سے بھی وہ ڈیفینیٹلی انسپائرڈ تھی ان سے. تو میں نے چھوٹا سا ایک پیسج لکھا، آپ لوگوں کو شاید اچھا لگے. پڑھیے، سنائیے ضرور. جی ضرور. آپ نے ماشاء اللہ. اچھا، یوں ہے کہ ہم 6 بھائی بہن کے لیے وہ اماں تھیں اور اماں ہیں. وہ اپنے پوتے پوتی نواسے نواسیوں کے لیے امم تھیں اور رہیں گی. آج تک اماں ہی وہ نام ہے جو تیز بخار، تکلیف یا درد یا پھر رنج کی حالت میں میرے منہ سے نکلتا ہے، تقریباً ہائے کی جگہ. روحی جو میری بیوی ہیں، وہ میرے بچوں کی اماں ہیں. کئی بار مجھ سے کہہ چکی ہیں کہ آپ کو اماں تکلیف کے وقت ہی یاد آتی ہیں. میں نے آپ کو کبھی ان کے لیے کوئی دعا پڑھتے ہوئے یا کوئی سورت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کو بخار یا درد ہوتا ہے تو آپ اماں اماں کی گردان لگاتے ہیں اور تھکتے نہیں. کیوں؟ ایک بار ان کے مسلسل سوال پوچھنے پہ میں نے کہا، بھائی وہ ہم سے بے لوث محبت کرتی تھیں اور ہمارے دل میں بستی ہیں، اور ہم دل میں ہی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب اماں کہہ کر اپنے ہم کراہتے ہیں تو شکریہ اور دعا دونوں ہی ادا ہوتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی شایان اکثر پرسنل اور ایموشنل قسم کے سوال اچانک آؤٹ آف دا بلو پوچھ لیتے ہیں. کچھ عرصے پہلے باتیں کرنے کے دوران بولے، تم کو اور اماں ابا کتنے یاد آتے ہیں؟ مجھے تو زندگی میں ہر دن یاد آتے ہیں بولے. میں نے کہا میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے اماں اور ابا دونوں یاد آ جاتے ہیں. اور میں نے کہا ہر روز صبح منہ دھوتے وقت دونوں بھی مجھے ضرور یاد آتے ہیں، کیونکہ آئینے میں جب اپنے بوڑھے چہرے کا عکس دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی اماں کی شبیہ اور کبھی ابا کی شبیہ نظر آتی ہے. اس طرح میں صبح ہی صبح روز دونوں کو یاد کر لیتا ہوں. ہم بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کے سبب میں نے اماں کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا، خاص طور پر زندگی کے فارمیٹیو ایئرز یا شروع کے برسوں میں. میرے لیے اماں سب سے بڑا سنگل انفلوئنس تھیں. اماں ایسے یادگار طریقے یا طرز سے کوئی بات سمجھاتی کہ وہ انداز مجھے اب تک یاد ہے، اور ظاہر ہے کہ مجھ پر اس کا اثر بھی رہا ہوگا. اپنے سے چھوٹے بھائی عمران کو میں نے تھپڑ لگایا اور کہا کہ سمجھتا نہیں، سمجھا رہا ہوں. معاملے کو رفع دفع کرنے کے بعد اماں نے مجھ سے کہا، تمہارا عمران کو تھپڑ مارنا ٹھیک نہیں تھا، وہ تم سے چھوٹا ہے، سوچے گا کہ بات سمجھانے کے لیے تھپڑ مارنا ضروری ہوتا ہے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارے گا، اور پھر اس کا جو چھوٹا بھائی ککو ہے وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارنے کا سلسلہ شروع کر دے گا. اماں نے مجھے 8 اور 12 سال کی عمر میں بہت سی بیسک ٹرمینالوجیز اور کانسیپٹس کے بارے میں آگاہ کیا، بہت چھوٹی عمر میں. مثلاً جب میں سائیکالوجی پڑھنے لگا ایز اے سبجیکٹ بعد میں یونیورسٹی میں، تو بہت سے مضمون کے طور پہ پڑھتے وقت یہ ان الفاظ سے سابقہ پڑھا اور ان کانسیپٹ سے سابقہ پڑھا. مثلاً سب کانشیس تھنکنگ، یہ مجھے 9 سے 12 سال کے درمیان میں بہت اچھی کانشیسنیس تھی کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انسٹنکٹیو رسپانس، ایسوسیٹیو بیہیویئر، سبلنگ رائیولری، گلٹ فیلنگز، گلٹ کمپلیکس، یہ سارے رسپانسز مجھے اماں نے بہت کم عمری میں آشنائی دی. میں اب تک کبھی انٹرنیٹ پہ کوئی ہیومن سائیکالوجی یا چائلڈ سائیکالوجی پر کوئی آرٹیکل یا مضمون پڑھتا ہوں تو بعض جگہ میں اچانک رک جاتا ہوں کہ 60 سال پہلے اماں کی کسی بات کا ریفلیکشن یا عکس ملتا ہے. اماں نے ہم بہن بھائیوں
کو ابا کی تیمارداری میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جبکہ وہ اپنے ٹیچنگ کیریئر کی ذمہ داریاں نہایت خوش اسلوبی سے نبھاتی رہیں۔ صحیح بات کہی آپ نے۔ جی ان کو ہم سب نے کبھی اکیلے کھانا کھاتے نہیں دیکھا، ہمیشہ سب کو دے کر اور پھر سب کے ساتھ کھانا کھاتی تھیں۔ ہم بھائیوں نے بعض وقت سین ویژولائز کرنے کی کوشش کی کہ اماں اکیلے کھانا کھا رہی ہیں، تو یقین مانیے کہ وہ سین ہی نہیں ذہن میں بیٹھتا تھا، جمتا تھا۔ صرف ان کے الزائمرز ڈیزیز ہونے کے بعد کہ ان کی ہیلپ لیسنس کی سین ضرور یاد آتے ہیں جب کہ وہ اکیلے کھانا کھا رہی ہوتی تھیں، لیکن اس وقت بھی ان کو کوئی کھلا رہا ہوتا تھا، وہ اکیلے نہیں ہوتی تھیں۔ الزائمرز کے دور میں اماں کے لیے بہت فرسٹریشن کا سبب ہوا، کوئی پہچان میں نہیں آ رہا ہوتا تھا، آس پاس ہونے والی کوئی ایکٹیویٹی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی۔ ایک نہایت بھرپور اور مصروف زندگی کے بعد گزارنے کے بعد آخر کے وہ بے بسی کے برس ان کے لیے بہت گراں تھے۔ ایک روز ابا اخبار پڑھتے پڑھتے اماں کے قریب اسی صوفے پہ بیٹھ گئے، اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اماں بولی، جناب آپ دیکھنے میں تو بہت شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ذرا دور ہو کے بیٹھیے۔ ہم سب کو ہنسی آ گئی، لیکن مجھے یاد ہے کہ صرف ابا تھے جو نہیں ہنسے، سنجیدگی سے یہ کہتے ہوئے دور کھسک گئے، جی بہتر جیسا آپ کہتی ہیں۔ مجھے لگا کہ اماں کی اس کیفیت پر ان کو رنج ہے۔ ایک روز رات کو گھر پہنچے اور اماں اور بچوں کے ساتھ میں اور میری بیوی پہنچے تو میری اور روحی کے ہر التجا کے باوجود وہ گاڑی سے اترنے سے انکاری تھیں، بہت غصے میں تھیں، نہ جانے کس بات پہ، غالباً ان کا فرسٹریشن ہی تھا، بہت غصے میں تھیں۔ مجھے ترکیب پتہ تھی، میں اوپر جا کے تکیہ لایا اور پچھلی سیٹ پر رکھا اور لیٹ گیا۔ اماں بولی کہ تم یہاں کیوں لیٹ گئے؟ میں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کو گاڑی میں سونا ہے نا، تو میں بھی ادھر ہی سو جاؤں گا۔ بولی لیکن تم کو یہاں بیٹے مچھر کاٹیں گے۔ میں نے کہا وہ تو خوب کاٹیں گے، اچھی طرح کاٹیں گے۔ بولی نہیں ایسا کرو بیٹے کہ تم بیمار ہو جاؤ گے، چلو میں بھی اوپر چلتی ہوں۔ اور وہ خوشی خوشی میرے ساتھ میں ان کو گود میں اٹھا لیا کرتا تھا ان دنوں، تو میری گود میں وہ بڑی خوشی سے اوپر چلی گئیں۔ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ وہی اماں تھیں، ہوتا تھا کہ یہ وہی اماں تھیں، اچھا، جنہوں نے بغیر کسی مدد کے اپنے سامنے 2 منزلہ گھر تیار کروایا۔ اب اور ہم سب بھائی اپنے کاموں میں اور پڑھائی کی وجہ سے واجبی طور پر اس کا نام شعاع ساز تھا شاید۔ ہاں، شعاع ساز کی خوبصورتی یہ تھی، شعاع ساز، کہ اس کے جو ہندسے تھے یا الفاظ کیا کہتے ہیں لیٹرز، جی، تو اس کا گھر میں ہر ایک آدمی کے نام کا لیٹر موجود تھا۔ شین سے مثلاً شان، عین سے عمران، عدنان، عرفان، اور زے سے زیبا، ہماری بہن کا نام، واحد بہن تھی ہماری زیبا، اور اس طرح سب کے نام کا پہلا انیشل اس میں موجود تھا۔ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہی اماں تھیں جنہوں نے بغیر کسی مدد کے اپنے سامنے 2 منزلہ گھر تیار کروایا۔ اب اور ہم سب بھائی اپنے کاموں اور پڑھائی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے واجبی سی مدد کر پاتے۔ اماں نے سامنے کھڑے ہو کر سب کام مکمل کروایا، بمحض فرنیچر کی تیاری اور بنوائی۔ اماں کی ہمت، جستجو، محبت کی مثال نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے شاید صفیہ اختر کی شخصیت میں وہ مثال کچھ نہ کچھ نظر آتی ہو۔ بہت اچھا آپ نے کہا۔ بہرحال زہرا آپا کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکے گا۔ جب آئیے حسینہ معین صاحب آئیے، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے سلمیٰ آپا کی شاگرد، سلمیٰ آپا کی کولیگ مسز شمیمہ ملک، سلمیٰ آپا کے رشتہ دار، ضرور جی، بلکہ آپ نے کئی انٹرویوز میں یہ لکھا کہ آپ کو ڈرامہ لکھنے پہ انہوں نے ہی کہا کہ
تم ڈرامہ لکھا کرو, تمہارے اندر یہ اہلیت ہے, موجود ہے. سلمان میاں آپ میں کا نے اس مضمون وقت پڑھ کے انٹروڈ کیا ہے, آپ لوگوں کو شاید دیر بھی ہو رہی ہو, لیکن میں بڑی دیر سے انتظار کر رہی تھی. سلمیٰ آپا نے مجھے کلاس فرسٹ ایئر سے فورتھ ایئر تک اردو پڑھائی ہے. بے انتہا پیاری شخصیت. میں کبھی وقت پہ کلاس نہیں پہنچی اور کبھی میری ایبسنٹ نہیں لگی. سلمیٰ آپا جب دیکھ لیتی تھی کہ میں ہوں اسکول کالج میں تو وہ ہمیشہ میری پریزنٹ لگا دیتی تھیں. اتنا زیادہ پیار کرتی تھیں. ان کے بچے جو تھے عرفان, شایان اور سلمان, آپ بھی ہوں گے اس وقت, عدنان تھے چھوٹے, سب یہ لوگ ادھر پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے سب چاروں پانچوں تو یہ سب آ جاتے دوڑتے ہوئے آتے تھے اور کالج. ان سے بھی میرا تعارف کرایا گیا تھا. تو حالانکہ میں کالج میں تو بہت زیادہ شریر اسٹوڈنٹس میں سے تھی اور کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی, لیکن کچھ لیکچررز جو تھیں وہ شاید میرے ٹیلنٹ کو پہچانتی تھیں یا میرے ذہن کو سمجھتی تھیں. تو ان میں سلمیٰ آپا تھیں اور میں کبھی انہیں بھول نہیں سکوں گی. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ میں اسلام آباد گئی ہوئی تھی, اسلام آباد ہوٹل, اسلام آباد کلب میں ٹھہری ہوئی تھی. اچانک شایان آئے وہاں. تو شایان نے مجھے دیکھا تو بھاگتا ہوا آیا. آپ حسینہ معین ہیں نا؟ میں نے کہا. کہنے لگا کہ آپ ممی کے بارے میں لکھتی رہتی ہیں نا؟ میں نے کہا جب بھی میں نے لکھا ہے کہ ڈرامہ مجھے لکھنا کس نے سکھایا, وہ سلمیٰ آپا تھی. انہوں نے مجھ سے پہلی دفعہ کہا تھا کہ تم ڈرامہ لکھ دو. میں نے کہا سلمیٰ آپا مجھے ڈرامہ وراما نہیں لکھنا آتا. کہنے لگے تم یہ جو تم لکھتی رہتی ہو وال پیپر پر فضول چیزیں, اس سے بہتر ہے ڈرامہ لکھ دو. میں نے کہا اچھا لکھ دیتی ہوں. تو وہ میں نے لکھ دیا. وہ ریڈیو پاکستان میں اس پہ ایوارڈ مل گیا تھا. تو میں ہمیشہ اپنے ہر انٹرویو میں ان کا ذکر کرتی ہوں, اور شاید وہ بچوں نے پڑھا ہوگا. تو وہ بچہ پھر میرے پاس آیا, کہنے لگا ٹھہریے میں شام کو آپ کے پاس آؤں گا. پھر وہ اتنی ساری کتابیں میرے لیے لے کے آیا, حقی صاحب کی, سلمیٰ آپا کی کتاب اور دوسری اردو کی کتابیں. تو خیر حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے اپنے استاد کا, لیکن اس وقت ان کا ذکر سن کے اور یہ دیکھ کے کہ ان کے بچے اور ان کے سب موجود ہیں, بہت خوش ہوئی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سلمیٰ آپا موجود ہیں. حالانکہ ہم نے ان کو اتنا تنگ کیا ہے اپنی شرارتوں سے, لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی برا نہیں مانا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ بہت شیطان ہو. یعنی ہم خاموش کلاس میں ہاتھوں میں سکے لیے بیٹھے رہتے تھے اور اس کے بعد یوں چھوڑ دیتے تھے. وہ پورے کمرے میں کھن کر کے جاتے تھے, اور سلمیٰ آپا مسکراتی رہتی تھیں. میں نے یہی کہا تھا مسکرانے کے علاوہ کبھی نہیں روب دیکھا. داب کی قائل نہیں تھی, وہ شفقت سے جی پڑھانے کا انداز ایسا تھا کہ طالبات سن کے محو ہو جائیں. قصے بھی سنا رہی ہیں, پان بھی ان کے منہ میں ہوا کرتا تھا. وہ دراصل قدر بہت کرتی تھیں قابلیت بہت کی. دل سے بہت پیاری خاتون تھیں, اور مجھے تو بڑا فخر ہے کہ میرا ان کا ساتھ 4 سال کا رہا. آپ لوگوں کو جتنا بھی فخر نہ ہو کم ہے. آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی سامنے حسینہ معین کا عرفان مجھے ہے, بات تک وہاں سے آتے تھے دوڑتے ہوئے, خط لکھتا تھا اور اس میں شعر لکھتا تھا. بڑا مزہ آتا تھا مجھے, منا سا بچہ وہ شعر لکھتا تھا. سلمیٰ آپا اکثر مجھے فون کرتی تھیں کہ بھائی فلاں جلسہ ہے تم آؤ گی. میں نے کہا کہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی, آپ حکم فرمائیے. کہنے لگیں بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو تم ہمیں سہارا دے کے گاڑی سے اتروا لینا, دوسرے شان میاں صاحب کو یاد دلا دینا کہ وہ ہمیں گھر جانے سے پہلے یہاں جلسے میں بھول نہ جائیں, لیتے جائیں. اکثر یہ ہوتا تھا. زیبا جن ایک بہن ابھی سلمان صاحب نے ذکر کیا, میری شاگرد تھی. اتفاق یہ ہے کہ میں سلمیٰ آپا کی شاگرد تھی, اور جب میں نے اس کالج میں میرا تقرر بحیثیت لیکچرر ہوا تو وہاں زیبا میری شاگرد تھی. تو زیبا نے بھی یہی کہا کہ آپ جلسے میں آئیں گی. اماں تو آج نہیں آئی, میں ہوں, لیکن ابا کو یاد دلا دیں کہ مجھے لے کے گھر جانا ہے. وہ اکثر بھول جاتے تھے. یا سلمیٰ آپا کو لے کے گھر سے چلے, اور سلمیٰ آپا نے کہا کہ آج آپ نے کس راستے سے آپ جا رہے ہیں, ہم تو نہیں پہچانتے, ہمیں کیا کالج نہیں اتاریں گے؟ کہنے لگے ہیں آپ بیٹھیے.
तो आपने पहले से क्यों नहीं कहा कि हमें कॉलेज जाना है? नहीं, उससे भी मज़े का किस्सा आपको शायद सुनाया होगा उन्होंने, सलमा आपा ने, कि एक दिन गाड़ी नहीं थी तो टैक्सी पे लेके उनको पान खिलाने ले गए। यहाँ पर जो खास पान की दुकान है, अम्मा की दुकान, वहाँ पे लेके गए और वहाँ जाके पान लिया उन्होंने। और उसके बाद सलमा आपा कह रही मैं इंतज़ार कर रही हूँ, वो आ ही नहीं रहे। फिर मैंने फ़ोन किया कि भैया आप कहाँ हैं? कहने लगे हैं तुम कहाँ हो? मैं तो घर आ गया, तुम घर क्यों नहीं आई? और चलते चलते अपनी बेखुदी में अशार पढ़ते हुए खम्बे से टकरा गए और फिर कहते हैं माफ़ कीजिएगा। तो इतनी मज़े के ये लतीफ़े हमने सब सलमा आपा की ज़बानी सुने हैं और क्लास के दौरान भी सुने हैं, क्लास के बाहर भी सुने हैं। जब उनकी तबीयत नासाज रहने लगी और उनके ऑपरेशन की नौबत आई, बाहर भी रहीं वो ज़्यादा, तो कभी कराची आती थी तो मैं फ़ोन करती थी, सलमा आपा मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। कहने लेकिन देखो भाई ये बात कहना नहीं तुम आइंदा किसी से, हम आएंगे तुमसे मिलने। मैंने कहा आप बड़ी हैं, आपकी तबीयत भी नासाज है। तो कहने लगी तुम्हारे आने की तो हमें इजाज़त मिल जाएगी, हमें घर से निकलने कौन देता है इस बीमारी की वजह से, तो तुम चुप बैठी रहो, यहाँ सड़क भी उधड़ी हुई है, तुम आओगी तुम्हें तकलीफ़ होगी, हम तुम्हारे घर आएंगे। तो ये शफ़क़त हम तरसते हैं कि किसी और उस्ताद में काश हमें मिल जाती। ये बिल्कुल वो बातें हैं जो एक माँ कह सकती है और उन्होंने तालिबात को माँ ही समझा। ये जो सफ़िया अख्तर का ज़िक्र आया इस किताब में और किताब लिखी उन्होंने उसके लिए, तो असल में जो शहीद वफ़ा हैं उनके नज़दीक वो सफ़िया अख्तर ही हैं। उन्होंने जिस तरह सफ़िया का साथ दिया कहना मुनासिब नहीं है, जानिसार अख्तर साहब की भी बातें कुछ हक़ी साहब से फ़र्क तो हैं लेकिन बेनियाज़ी का आलम वही है। लेकिन जिस तरह सलमा आपा ने साथ दिया और उन्होंने अपने 2 बच्चों को पाला और सलमा आपा उनकी रफ़ीक बनी रहीं कॉलेज के यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी और उसके बाद भी, वो चीज़ें इस किताब में पढ़ के पता चलती हैं कि सलमा आपा ने क्यों हमेशा इस ज़िक्र से गुरेज़ किया और लिखने से पहलू बचाया, क्योंकि उनका दिल रोता था। ये मालूम होता था कि वाकई खून दिल में उंगलियां डुबोएंगी तो ये खून चका दास्तान लिख सकेंगी जो इस किताब में मौजूद है। पहला, इस किताब छोटे से मजमून के भी उन्होंने बड़े सलीक़े से 3 हिस्से किए हैं। पहले हिस्से में तो उन्होंने वो तालीम का अलीगढ़ का दौर ज़ाहिर किया है जो उन्होंने देखा और जो उन्हें वहाँ मिला। उसके बाद दूसरे हिस्से में उन्होंने सफ़िया ने जो अपने शौहर के लिए और बच्चों के लिए क़ुरबानियाँ दी उनका तज़किरा है और साथ साथ बेशुमार ख़तों के हवाले दिए हैं ताकि उनकी बात पर यकीन आता चला जाए। और आखिरी हिस्से में उन्होंने उस मुलाकात से लेकर सफ़िया के इंतकाल तक का पूरा हाल लिख दिया कि किस तरह मुलाकात हुई। असल में जानिसार अख्तर ग़ालिबन आपके कुछ रिश्तेदार भी होते थे और सलमा आपा की वजह से उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो और वैसे मजाज के बहुत दोस्त थे तो सफ़िया यूँ भी जानती थीं। तो तीसरे हिस्से में उन्होंने ये सारी तफसील बयान की है। हालांकि देखिए मेरे ख़्याल से और कोई किताब बाज़ाब्ता उन्होंने नहीं लिखी, मज़ामीन तो लिखे, लेकिन इस एक छोटी सी किताब से अंदाज़ा होता है। और मैं इस वक्त ये सोचती रही कि जैसे हम इसरार करते थे उनसे इस मज़मून के लिखने का, अगर सलमा आपा की ज़िंदगी कुछ मोहलत देती तो हम कहते कि सलमा आपा एक बसीत किताब लिख दीजिए, शायद वो हमारी बात मान लेती और कुछ अरसे बाद फ़ोन करती कि लो भाई मज़मून की तरह किताब हो गई, हमने तुम्हारा कर्ज़ उतार दिया। ये अल्फाज मैं सोचती हूँ कि उन्होंने कैसे कहे कि बरसों से तुम्हारा कर्ज़ था, तुम लोग कहते थे, आज मैंने ये कर्ज़ उतार दिया, मज़मून ले जाओ और जो चाहो इसका जिस तरह चाहो उसको रखो। तो सलमा आपा की बातें तो इतनी हैं और मेरे ख़्याल से अगर बुलाना शुरू किया जाए स्टेज पर तो बहुत से लोग आके और इससे बहुत बेहतर सलमा आपा की तस्वीर को पेश कर सकेंगे। मैं तो इतना कहूँगी कि इस किताब के लिखने वाली की हैसियत से मैंने जो दर्दमंद दिल उनका पाया वो कहीं और मुझे नज़र नहीं आता। कितनी अपनाइयत से, कितने खुलूस से जो उन्होंने महसूस किया उसको बयान कर दिया और उसको बिल्कुल बेकमोकास्त लिखती चली गई। आप सलमान मियाँ आपका बहुत शुक्रिया, हसीना आपका शुक्रिया, तमाम हाज़रीन का शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि जिस तरह आप
सलमा आपा को याद करते हैं, उसको कभी ज़ब्त तहरीर में ले आएँ. अल्फाज बहुत खुदा अच्छे बोले. हाफ़िज़. शुक्रिया साद बेगम.